کسی نے پوچھا ہے کہ دمے کے مریض عام طور پر سانس کو بحال رکھنے کے لیے دن بھر متعدد بار پمپ کے ذریعے سے آکسیجن لیتے ہیں، کیا روزے میں اس کا استعمال جائز ہے؟ دمے کے مریض ایک قسم کا کیپسول ہوتا ہے جو ایک چھوٹا سا پمپ ہوتا ہے، اس میں ڈالتے ہیں، اور جب سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو اسے اس طرح دبا کر کے اسے اپنی سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوا ہونے سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ پمپ استعمال نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 2، کیا زکام کی حالت میں ناک کھولنے کے لیے روزے دار کو بام یا وکس سونگھنا جائز ہے؟ سونگھ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بام وغیرہ لگانا یا سونگھنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ناک کے اندر کوئی دوا ڈالی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 3، اگر کسی شخص کے مسوڑوں سے خون نکلنے کی بیماری ہے اور خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو مسوڑوں سے خون نکلا اور اس نے بجائے اس کو تھوکنے کے اسے نگل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 4، کیا آنکھ اور کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ناک میں یا کان میں یا جسم میں داخل ہونے کے جو عمومی راستے ہیں جیسے منہ ہے یا پیشاب پاخانے کا راستہ ہے، اس سے اگر کوئی دوا اندر ڈالی گئی یا کوئی چیز اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ جو ہے یہ جسم کے اندر کسی چیز کو داخل کرنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے اس کے اثرات حلق تک محسوس ہوتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس سے روزہ نہیں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دور حاضر میں بعض صورتوں میں سفر بہت پرسہولت ہو گیا ہے، بطور خاص ایئر کنڈیشن بس یا ٹرین اور جہاز میں کوئی زیادہ مشقت پیش نہیں آتی، تو کیا ان صورتوں میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ سفر کی حالت میں شریعت نے گنجائش دی ہے، چھوڑنا جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو بعد میں نہ رکھنا پڑے، روزہ تو رکھنا پڑے گا۔ اور جب اتنی سہولتیں اللہ پاک نے دے دی ہے کہ اب کار ہو تو وہ بھی ایئر کنڈیشن ہوتی ہے، ٹرین ہو تو اس میں بھی ایئر کنڈیشن کی سہولت ہوتی ہے، اور اسی طرح فلائٹ وغیرہ میں بس وغیرہ میں بھی ایئر کنڈیشن کی سہولت ہوتی ہے، تو روزہ اگر رکھنا ممکن ہے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ سفر کی حالت میں بھی جب یہ سہولتیں میسر ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے میں دقت اور پریشانی ہے کہ روزے کا پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، شام تک حالت خراب ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے، عید کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر سہولت ہے اور آدمی روزہ مکمل کر سکتا ہے، زیادہ مشقت نہیں ہے، تو اسے سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔